امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں میں نے یہ چیلنج دیا، آکسفورڈ میں دیا، UNO میں دیا، کوئی ایک انسیڈنٹ دکھا دو کہ کبھی کسی پڑوسی کا پڑوسی سے جھگڑا ہوا ہو، کبھی ساس اور بہو میں جھگڑا ہوا ہو، کبھی جٹھانی اور دیورانی میں جھگڑا ہوا ہو۔ عجیب دلوں کے اندر محبت کی ٹھنڈی شبنم بھرتی رہتی تھی، ہر شخص کے خیر خواہ۔ مسلمان کسی غیر مسلم کو بھی بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مدینے کی اس سڑک پر چلنے والے اس نان مسلم، اس یہودی یا عیسائی کا واقعہ یاد کرو کہ جو بیچارہ بھیک مانگ رہا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز پڑی، حضرت عمر چل کر اس کے پاس گئے اور کہا کہ چچا آپ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اسے کیا معلوم بیچارے کو کہ سامنے پوچھنے والا کون ہے۔ اس نے کہا ٹیکس دینا پڑتا ہے اور میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کمائی نہیں کر پاتا، تو میں کیا کروں، میں بھیک مانگ کر وہ جزیہ یا ٹیکس ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کل صبح کو مسجد نبوی میں آ جائیں۔ تو اس نے کہا وہاں کون ملے گا مجھے؟ ان کا وہاں آپ کو مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں، رولر ہیں، جو آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر حکومت کر رہے ہیں، ان کی آپ سے ملاقات ہوگی، آپ ان سے کہیے گا اپنی بات۔ ان کا میں وہاں کہاں پہنچ پاؤں گا؟ ان کا آپ آ تو جائیے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ جب اگلی صبح کو وہ شخص وہاں پہنچا تو آواز سن کر تو حیران رہ گیا۔ اس کو لگا کہ یہ تو وہی آواز ہے جو کل مجھ سے جو صاحب بات کر رہے تھے۔ ان کا کبھی آپ یہ بتاؤ کہ کل آپ ہی مجھے ملے تھے؟ حضرت عمر نے سر جھکا کر کہا ہاں چچا میں ہی ملا تھا۔ وہ حیران رہ گیا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ گلیوں میں گھوم رہے تھے ہم جیسے فقیروں کو ڈھونڈنے کے لیے، اور آپ نے اپنے دربار میں اپنے پاس بلایا ہے۔ دربار کیا، مسجد کی چٹائی پہ بیٹھے تھے حضرت عمر بھی اور وہ شخص بھی۔ حضرت عمر نے اسی وقت فرمان جاری کیا، کسی بوڑھے سے، کسی معذور سے ہرگز کوئی ٹیکس نہ لیا جائے، ہرگز کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ بند کریے، شکریہ۔ یہ ہے اسلام۔ افسوس یہ ہے کہ میں اس میں غیر مسلم لوگوں کو بلیم نہیں کرنا چاہتا، اپنے کو اور اپنے جیسے مسلمانوں کو پورا الزام دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسلام کو نہیں سمجھا، آپ صرف کرتا پاجامہ ٹوپی اور داڑھی کو اسلام سمجھے، ورنہ بھارت کا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے۔ ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے، اب ہم اس کوتاہی کی تلافی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کس لیے پورے ملک میں مارے پھر رہے ہیں؟ انف از انف۔ بھارت جیسے ملک کی ترقی نفرت کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، خوف اور بھے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔ 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی کا وہ ملک جس میں جتنے دھرم ہیں دنیا میں کسی ملک میں نہیں، اتنے مذہب کے ماننے والے، اتنے عقیدوں کے ماننے والے، اتنی آستھاؤں کے رکھنے والے، اتنی سنسکرتیوں، اتنے کلچرز، اتنی تہذیبوں کے ماننے والے، وہ نہیں رہ سکتے نفرت کی بنیاد پر۔ اگر ان کے درمیان نفرت پھیلی، اگر ان کے درمیان خوف پھیلا، ایک کا دوسرے پر بھروسہ ٹوٹا، ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈرنے لگا بجائے مسکرانے کے، تو یاد رکھیں اس سے اس سماج کو تو نقصان پہنچے گا تھوڑا بہت جس کو ڈرایا جائے گا، لیکن یاد رکھیں خدا کرے کہ اس ملک کے چلانے والے تھوڑے سے سمجھدار بن جائیں، اس کا نقصان ملک کو پہنچے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک میں کسی ایک قوم کو دبا دیں، کسی ایک ملک کے حقوق کو چھین لیں، کسی ایک قوم کے حقوق کو چھین لیں، کسی ایک قوم کی عورتوں کی عزتوں کو لوٹ لیں، کسی ایک قوم کے نوجوانوں کی لنچنگ کر دیں، کسی ایک قوم کو بے حد ستائیں، اس کو بنیادی اور مولیہ ادھیکاروں سے محروم کر دیں اور اس کے بعد ملک ترقی کرے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب عام لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ سیاسی مطالبہ نہیں ہے، یہ دینی مطالبہ ہے۔ میرا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، میں سیاست پر نظر ضرور رکھتا ہوں، میں ملک کے حالات پر نظر رکھتا ہوں، سازشوں پر نظر رکھتا ہوں، کوششوں پر نظر رکھتا ہوں، مثبت اور پازیٹیو سائنس کو دیکھتا رہتا ہوں، نگیٹو سائنس کی بھی اسٹڈی اور ریڈ کرتا رہتا ہوں، خطروں سے آگاہ کرتا رہتا ہوں، امید کی کا چراغ دلوں میں روشن کرتا رہتا ہوں، اور اسی لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہمیں یہ ذمہ داری اب سنبھالنی ہوگی۔ بہت دن ہو گئے کہ ہم نے سیاسی پارٹیوں سے امیدیں قائم رکھیں، سیاسی پارٹیوں نے اب تک ان امیدوں کو پورا نہیں کیا، کسی نے کم کسی نے زیادہ، سب نے مایوس کیا۔ صورتحال بہت نازک ہے، اور اب ملک ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہو گیا ہے، ایک ایسے کراس روڈ پر پہنچ گیا ہے جب تو گھر بیٹھ کر تبصرہ کرنا حرام ہو گیا ہے۔ اگر ایک آدمی 50 لوگوں کو سمجھا سکتا ہو تو 50 کو سمجھائے، 500 کو سمجھا سکتا ہو تو 500 کو سمجھائے، 5 لاکھ اور 5 کروڑ کو سمجھا سکتا ہو تو 5 لاکھ اور 5 کروڑ کو سمجھائے۔ جس ملک کے 80 کروڑ عوام 5 کلو راشن پر جی رہے ہوں، وہ ملک دنیا میں عزت پا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی مقام پا سکتا ہے؟ 80 کروڑ عوام، ہماری سرکار فخر کے ساتھ کہتی ہے، جس بات کو شرم کے ساتھ کہنا چاہیے، اسے کہنا چاہیے کہ ہم معافی مانگتے ہیں دیش کے عوام سے، ہم لوگوں کو روزگار نہیں دے سکے، ہم مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے، ہم گھر گھر لوگوں کی ضروریات نہیں پوری کر سکے، ایسی ویوستھا، ایسا اکنامک سسٹم، ایسا لیونگ کنڈیشن، ایسا اعتماد، محبت اور بھروسے کا ماحول ملک میں نہیں بنا سکے کہ جس کی وجہ سے ہمیں 80 کروڑ لوگوں کو 5 کلو راشن دینا پڑتا ہے۔ اگر گھر میں 5-6 افراد ہیں تو آپ بتائیے یہ 5 کلو راشن کئے دن چلے گا؟ کتنے لوگوں کی بھوک مٹا پائے گا؟ یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ یہ احسان جتانے کی بات ہے؟ یہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ یہ بڑے سے بڑا لیڈر لاکھوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے
ہماری سرکار 80 کروڑ پبلک کو، 80 کروڑ لوگوں کو 5 کلو راشن روز دے رہی ہے۔ یہ فیلیور کی علامت ہے، یہ ناکامی کی علامت ہے، یہ مس مینجمنٹ کی علامت ہے، یہ کرپشن کی دلیل ہے۔ ایک طرف بھیک پر جی رہی ہے، ہم لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کر سکے۔ میں حکومت کو اور کسی سیاسی پارٹی کو بلیم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے قصور کا اعتراف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارا قصور ہے یہ، اگر ہم نے زکوٰۃ صحیح نکالی ہوتی، اگر ہم نے زکوٰۃ کا صحیح اجتماعی نظام قائم کیا ہوتا، اگر ہم بھاگ کر دردمند باخبر باشعور علماء کے پاس گئے ہوتے، ہم نے ان سے مسئلے کا حل پوچھا ہوتا، ہمیں فکر ہوتی ملک کی، ہمیں فکر ہوتی اپنے پڑوس کی، ہمیں فکر ہوتی اپنے شہر اور ضلع اور صوبے کی۔ ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے، اس سے ہر ہندوستانی کو، ہر بھارتی ناگرک کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ایسی انڈیویجول لائف کا یہ زمانہ ہے۔ خاص طور پر میں شکایت کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، میں ملک کے چپے چپے میں جاتا ہوں اور ایک ایک ضلع اور ایک ایک شہر کے مزاج کو پہچانتا ہوں، اس کی پلس کو دیکھتا ہوں۔ سب سے زیادہ بے خبر، سب سے زیادہ بے شعور، سب سے زیادہ بے فکر اس ملک میں جو شہر ہیں، آپ کو مبارک ہو کہ اس میں آپ کا پونا شہر سر فہرست ہے۔ آج دوپہر ہوا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے، 4-6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوئے، دوپہر سے اب تک 15-20 لوگ مجھ سے مل چکے اور کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت 4 سال سے آپ سے ملنے کی تمنا تھی۔ میں نے ان سے کہا آپ نے پہلے ہی کیوں نہیں حکم بھیج دیا ہوتا، میں پہلے ہی حاضر ہو جاتا۔ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ میں یہاں سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر رہتا ہوں، میرے پاس روزانہ کئی 100 لوگ ملک کے چپے چپے سے آتے ہیں، اور صرف مسلمان نہیں آتے، غیر مسلموں کی تعداد ہر مہینے تقریباً 100-150 ہو گئی ہے، جو مشوروں کے لیے آتے ہیں کہ اس دیش کو کیسے سنبھالا جائے۔ کسان لیڈر آتے ہیں، مزدوروں کے لیڈر آتے ہیں، شیڈول کاسٹ کے لوگ آتے ہیں، آدیواسیوں کے لیڈر آتے ہیں، لنگایتوں کے سوامی آتے ہیں، بڑے بڑے دھرم گرو آتے ہیں، سکھوں کے رہنما آتے ہیں، کرسچن پریسٹ اور فادرس اور بشپس آتے ہیں، اور یہ مشورہ کرنے کے لیے انومانی صاحب بتائیے کہ ہم اپنے دیش کو کیسے سدھاریں۔ لیکن جہاں کے لوگ، جہاں کے علماء، جہاں کے پروفیشنلز، جہاں کے نوجوان سب سے کم آتے ہیں، وہ آپ کا شہر پونا ہے۔ اس بیماری کو دور کیجیے۔ میں آپ سے چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں جو میں آپ کی ناراضگی سے ڈروں گا۔ میرا یہ اسسمنٹ ہے، یہ جس شہر میں ذرا سا ایجوکیشن آ جاتی ہے اور 4 پیسے آ جاتے ہیں، وہ شہر 7ویں آسمان پر چلا جاتا ہے۔ اس میں غرور آتا ہے، اس میں تکبر آتا ہے، اس میں بڑائی کا احساس آتا ہے، اس میں علم کی طلب ختم ہو جاتی ہے، اس میں سفر کر کے بزرگوں اور علماء کے پاس جانا، سمجھداروں کے پاس جانا، دانشوروں کے پاس جانا، اپنے اور اپنے ملک کے مسائل کا حل دریافت کرنا، اس کا رواج ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسے شہروں کے تمام لوگ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں۔ انٹلیکچوئل نہیں بول رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے میری انگریزی غلط ہے، مجھے انگریزی نہیں آتی اس لیے میں انٹلیکچوئل نہیں بول پا رہا ہوں۔ انٹلیکچوئل بہت ہیں پونا میں، دانشور تو مجھے اب تک نہیں ملے، دانشور بہت ہیں، اور ان دانشوروں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے شہر جہاں غربت ہے، جہاں کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے میٹروپولین سٹی کے باشندے ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، بڑے پروفیشنل ہیں، وہ لوگ دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں اور معلومات کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، کمیٹیاں بناتے ہیں، اپنے علاقے کے اندر آرگنائز کوشش کرتے ہیں، اور 5-10 سال کے اندر اپنے ضلع اور شہر کی حالت کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ ہمارا یہ ملک اس وقت بہت خطرناک دو راہے پہ کھڑا ہے، کراس روڈ پر ہے۔ اگر اس موقع پر ملک کے تمام شہریوں نے، مردوں نے اور عورتوں نے، خاص طور پر ہر اس شخص نے جو ووٹر بن چکا ہے، ہر وہ نوجوان جو ووٹر بن چکا ہے، اگر اس نے اپنے ووٹ کے حق کا صحیح استعمال کیا اور اس حق کو ضائع نہ کیا اور دوسری حقیر بنیادوں پر غلط طریقے پر ووٹنگ نہیں کی، تو میں یہ وارننگ دیے بغیر یہاں سے جانا گناہ کبیرہ سمجھوں گا کہ آپ کے ملک میں وہ حالات آئیں گے کہ روہنگیا اور بوسنیا کو لوگ بھول جائیں گے۔ اور صرف مسلمانوں پر حالات نہیں آئیں گے، مسلمانوں پر بھی بہت سخت حالات آئیں گے۔ مدرسے، مسجدیں، درگاہیں، مزار، اوقاف، آپ کی بے خبری کو میں اس پر حسرت بھیجتے ہوئے کہتا ہوں، ہمارے موجودہ حکومت کا ایک پلان ہے کہ پورے ملک کے وقف سسٹم کو ختم کر دینا، وقف بورڈ کو ڈیزالو کر دینا۔ یہ ایک وار ایسا ہے، ایک معمولی سا قانون جس سے پورے ملک میں کروڑوں مسلمانوں اور اسلام کا وجود رب کعبہ کی قسم خطرے میں پڑنے والا ہے۔ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کچھ۔ سیاسی نیتاؤں سے مجھے کیا شکایت ہے؟ نیتاؤں کو ملک کی فکر ہو ایسا کم سے کم مجھے اب تک نظر نہیں آیا۔ ان کو ہر ایک کو اپنی فکر ہوتی ہے، پیسہ کمانے کی فکر، لوٹنے کی فکر۔ وہ الیکشن کے زمانے میں تو آپ کے پاس ایسے آتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا آپ کا خیرخواہ، آپ کا ہمدرد، آپ کی تکلیفوں کے لیے فکر مند کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کو الٹا ان سے کہنا پڑتا ہے کہ نیتا جی ہمارے لیے اتنی فکر مت کیجیے، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ ہم لوگ تو عادی ہو گئے ہیں، آپ کہاں چکر میں پڑے ہیں ہم غریبوں کی سوچنے کے لیے۔ لیکن انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ وہ نیتا جی جیت گئے تو انشاءاللہ خوشخبری یہ ہے کہ 5 سال سے پہلے آپ ان کے درشن نہیں کر پائیں گے، کبھی ملاقات نہیں ہوگی آپ۔ وعدے وہ ایسے کرتے ہیں کہ اگر تم نے ہم کو ووٹ دیا تو دنیا سے آخرت تک سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سب مسئلے حل۔ عوامی شعور کی ضرورت ہے، پبلک اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ عوام کے اندر ان نیتاؤں کی اکاؤنٹیبلٹی کو، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس دلانا ہے، ان کا احتساب کرنا ہے، ان کا گریبان پکڑنا ہے،
ان سے جواب طلب کرنا ہے، بھرے مجموعے میں ان سے پوچھنا ہے آپ نے یہ وعدے کیے تھے کہاں تک پورے ہوئے۔ الیکشن کے بعد اپنے الیکٹڈ ممبر کو بلائیے اور ایک جلسہ کیجیے اور ان سے پوچھیے کہ یہ وعدے کیے تھے، بتائیے یہ وعدہ کب پورا کریں گے، دوسرا وعدہ کب پورا کریں گے۔ ہمارے ملک میں ایک مصیبت یہ ہے کہ پبلک صرف ووٹ ڈالنا اپنا مقصد سمجھتی ہے، اپنا فرض سمجھتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں یہ نہیں ہوتا۔ یورپ میں جو ممبرس آف پارلیمنٹ ہیں، ممبرس آف ہاؤس آف لارڈس ہیں، ممبرس آف ہاؤس آف کامنس ہیں یا ممبرس آف کانگریس ہیں، امریکن کانگریس، وہ باقاعدہ اپنے علاقے کے جو شہری نمائندے ہیں ان کے ساتھ ان کے ریگولر میٹنگ کرنی پڑتی ہے، ان کو رپورٹ کارڈ دکھانا پڑتا ہے، ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ وعدہ میں نے کیا تھا یہ آج کی تاریخ میں پورا ہو گیا، یہ دوسرا وعدہ اگلے ہفتے پورا ہو جائے گا، تیسرا وعدہ اس کے کاغذات ڈاکومنٹس آفیسز میں شروع ہو گئے ہیں، رپورٹس کا انتظار ہے، ایک آدھ مہینے میں وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اگر وہ کینڈیڈیٹ خود نہیں بتاتا تو ووٹر، ینگ لڑکے اور لڑکیاں اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کی کار کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے گھر کا گھراؤ کر لیتے ہیں۔ کیا آپ آج کل نہیں دیکھ رہے کہ امریکن یونیورسٹیوں میں وہاں کے اسٹوڈنٹس، جس میں صرف مسلمان اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، آسٹریلین اسٹوڈنٹس، نیوزی لینڈ کے اسٹوڈنٹس، کینیڈین اسٹوڈنٹس، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اسٹوڈنٹس، لیٹن امریکہ کے اسٹوڈنٹس، یوگوسلاویہ اور چیکوسلواکیہ کے اسٹوڈنٹس، ملیشیا اور انڈونیشیا کے اسٹوڈنٹس، چائنا کے اسٹوڈنٹس، فلپائن کے اسٹوڈنٹس، وہ گھراؤ کر رہے ہیں۔ آج 8 دن ہو گئے یونیورسٹیوں میں انہوں نے تالا ڈالا ہوا ہے، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس بات کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ غزہ کا ظلم بند کرو، غزہ کا فلسطین کا ظلم بند کرواؤ، اس اسرائیل جیسی زائنسٹ ظالم طاقت کو سپورٹ کرنا بند کرو۔ تو شہری شعور، شہروں کی بیداری، شہریوں کا اویئرنیس کسی بھی جمہوری نظام کے چلنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے، یہ جو لوک تانترک ویوستھا ہوتی ہے، اس میں عوام الناس کا باشعور ہونا، عوام الناس کا ویل اویئر ہونا، عوام الناس کا ویل انفارمڈ ہونا، باخبر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں اپنے علماء کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ اب جو بیداری ان کے اندر آنی شروع ہوئی ہے اس کو کنٹینیو کریں، اس کو آگے بڑھائیں، اور ایسے اکابر علماء کے پاس وہ جائیں جو قرآن کی روشنی میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، دستور ہند کی روشنی میں ہمارے حقوق اور فرائض کی ہم کو یاد دلائے۔ دستور ہند کا ذکر آیا ہے تو میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں کہ ایک ایسے ملک میں جس میں اتنی بڑی آبادی ہو، مختلف مذہب ماننے والوں کی، مختلف عقیدے رکھنے والوں کی، وبھن آستھاؤں والوں کی، مختلف کلچر والوں کی، مختلف زبانوں والوں کی، مختلف تہذیبوں والوں کی، ان کے کسی ملک میں پرامن طریقے پر رہنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ آپس میں ایک سمجھوتا کر لیں، ایک معاہدہ کر لیں، ایک ایگریمنٹ سائن کر لیں، ایک ٹریٹی سائن کر لیں کہ ہم ان اصولوں کی بنیاد پر یہاں پر جئیں گے، ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، بلکہ اپنے مذہب کا پروپیگنڈا اور تبلیغ کرنے کی بھی آزادی ہوگی، ہر ایک اپنی عبادت گاہیں بنائے گا، ہر ایک اپنے بچوں کی نیچے سے اوپر تک کی ایجوکیشن کا انتظام اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق کرے گا، سرکار اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گی، ہر دھرم والوں کو اپنی پاٹھشالاؤں، اپنے اسکول، کالج، مدرسہ، اپنے گروکل کے بنانے کی اجازت ہوگی۔ ایک ایسا معاہدے کے بغیر، ایک باہم سمجھوتے کے بغیر اتنی مختلف مذاہب والا ملک پرامن طریقے پر نہیں جی سکتا تھا۔ تو آزادی کی لڑائی جن لوگوں نے لڑی وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے۔ آج کل کے لوگ پڑھے لکھے ہیں یا بے پڑھے لکھے، اس کا تبصرہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ بہت زیادہ جانتے ہیں مجھ سے کہ وہ کون پڑھا لکھا ہے اور کون بے پڑھا لکھا ہے، لیکن وہ لوگ بہت پڑھے لکھے تھے۔ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کولمبیا یونیورسٹی کے فارغ تھے اور اکنامکس اور انٹرنیشنل لا، ان دو چیزوں کے پوری دنیا کے سب سے بڑے ماہرین میں تھے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفیظ الرحمان سبھاروی، مولانا اسحاق سنبری، سر اسماعیل چوٹی کے لوگ تھے، اور یہ سب انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں 20 سال پڑھ کر آئے تھے، بلکہ بعد پڑھا کر آئے تھے، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کانسٹیٹیوشن کیسے بنایا جائے اور ایک ایسے ملک میں مختلف لوگوں کو کیسے جوڑ کر رکھا جائے کہ وہ اپنے اپنے طریقے پر اپنے مذہب پر چلتے بھی رہیں اور ملک میں امن و شانتی بھی ہو، کیونکہ امن و شانتی ہوگی تبھی ملک ترقی کرے گا۔ انڈسٹریز بدامنی کی شکل میں نہیں چل سکتی،